سلطنت عثمانیہ اور روس کی جنگ جاری تھی تو آسٹریا نے اچھا سنیریو پا کر سلطنت عثمانیہ پر آسٹریا نے بھی حملہ کر دیا، لیکن اب کی بار عثمانیوں نے الحاج محمد پاشا کی عظیم فوج سے آسٹریا کو بدترین شکست سے دوچار کیا، بلکہ اس شکست کے بعد عثمانیوں نے 1739 کی گرمیوں میں بیلگراد کو فتح کر لیا۔ عثمانیوں کی ان شاندار فتوحات نے آسٹریا کو صلح پر مجبور کر دیا اور اس صلح کی وجہ سے روس کو بھی سلطنت عثمانیہ سے صلح کرنا پڑی، کیونکہ وہ آسٹریا کی مدد کے بغیر قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا خواب پورا نہیں کر سکتا تھا۔ اس معاہدے کے 6 سال بعد 1168 بمطابق 13 دسمبر 1754 کو سلطان محمود اول کی طبی موت واقع ہوئی۔ سلطان محمود کی وفات کے بعد ان کا بھائی عثمان ثالث تخت نشین ہوا۔ سلطان عثمان کا دور حکومت صرف 3 سالوں پر محیط رہا۔ ان کے دور حکومت میں کوئی خاص واقعہ پیش نہ ہوا، البتہ انہوں نے شاہی محل میں گانے بجانے پر پابندی لگا دی تھی۔ اکتوبر 1757 میں سلطان عثمان ثالث کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد تخت عثمانی پر سلطان احمد ثالث کا بیٹا مصطفیٰ ثالث تخت نشین ہوا۔ سلطان مصطفیٰ نے اپنے دور حکومت میں یورپ کے ساتھ امن رکھنے پر زور دیا، لیکن روس کی کریمیا اور پولینڈ پر بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے پیش نظر عثمانیوں نے 1768 میں روس کے خلاف جنگ کا آغاز کیا، لیکن پہلے کی طرح اس جنگ میں بھی عثمانیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور روس کا مالڈویا اور ولاچیا میں، جو کہ عثمانیوں کی باجگزار ریاستیں تھیں، اثر و رسوخ بڑھنے لگا۔ اس کے بعد سلطان مصطفیٰ ثالث 25 دسمبر 1763 کو حرکت قلب بند ہو جانے صورت میں انتقال کر گئے۔ ان کی وفات کے بعد سلطان مصطفیٰ کا بھائی عبدالحمید اول تخت نشین ہوا۔ سلطان عبدالحمید اول نے اقتدار میں آنے کے بعد جینیچری فوج میں کافی اصلاحات کی اور انہوں نے بحری فوج کو بھی ترقی دی۔ ان کے دور میں روس نے کریمیا پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ 1798 میں سلطان عبدالحمید کی وفات ہوئی۔ ان کے بعد سلیم ثالث تخت نشین ہوئے۔ آپ روس سے امن کے خواہاں تھے۔ سلطان نے یورپ کے ساتھ اچھے تعلقات کے لیے یورپی ممالک کے دارالحکومت میں اپنے سفارتخانے بنائے۔ سلطان سلیم ثالث کے دور کا اہم واقعہ مصر میں نپولین بوناپارٹ کا قبضہ اور وہاں فرانسیسی حکومت کا قیام تھا۔